السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک میں جہاں دیگر عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہیں پر تہجد جیسی شاندار عبادت کرنے کا موقع بھی ہر روزہ دار کو ملتا ہے۔ کون اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر کرتا ہے اور کون اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے، یہ سب آپ پر ہے۔ اب ہم اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، جو آدمی بھی روزہ رکھے گا تو وہ سحری کے لیے تو لازمی اٹھے گا، اور تہجد کا وقت بھی بالکل اسی وقت ختم ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی کہ تہجد اور سحری دونوں کا وقت تقریباً ایک ہی ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ تہجد کے لیے ہمیں آدھی رات کو یا سحری کے وقت سے بہت پہلے اٹھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ سحری کے وقت بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 10 یا 15 منٹ باقی ہوں گے تو وہ اٹھیں گے، واش روم میں جائیں گے، کلی وغیرہ کر کے آ کے سحری کریں گے، پھر اذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب اذان ہوگی اس وقت وہ وضو کر کے نماز پڑھ کے واپس سو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یوں وہ سحری تو کر لیتے ہیں لیکن سحری کے وقت کی فضیلت سے، اس کی برکت سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے بیدار ہوا جائے۔ سب سے پہلے آپ وضو فرمائیں، اس کے بعد نماز تہجد ادا کریں۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد دعا کریں اور اس کے بعد سحری اور نماز پڑھیں، کیونکہ تہجد کا یہ وقت ایک تو بہت زیادہ فضیلت کا وقت ہے، اور دوسرا نماز تہجد یہ خود ہی عام دنوں میں اتنی فضیلت کی نماز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد نماز تہجد کو، رات والی نماز کو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز قرار دیا۔ اور رمضان المبارک میں تو نفلوں کا جو ثواب ہوتا ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، تو تہجد کا جو ثواب، تہجد کی جو فضیلت ہوتی ہے یہ رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کریں، اس وقت تہجد ضرور ادا کریں۔ اور سحری کے وقت اٹھنے کے باوجود نماز تہجد نہ پڑھنا یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اب تہجد کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی، اس میں کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اب ان تمام مسائل کو آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر نماز تہجد کے وقت کی بات کریں تو نماز تہجد کا وقت یہ صبح صادق ہونے سے پہلے ہے، یعنی بالکل وہی وقت کہ جب آپ کو سحری ختم کر دینی ہے، جب روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ پر ہے کہ آپ سحری کھانے سے پہلے تہجد پڑھیں یا سحری کھانے کے بعد تہجد پڑھیں، بس اتنا خیال رہے کہ صبح صادق نہ ہوا ہو۔ صبح صادق جب شروع ہو جاتا ہے تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج کل تو یہ وقت کا پتہ لگانا انتہائی آسان ہے، آپ موبائل پر چیک کر سکتے ہیں، آپ کو سب ٹائم ٹیبل نمازوں کے اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ اب اگر تہجد کی رکعات کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے لے کر 12 رکعات تک منقول ہیں، یعنی آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، 8 بھی، 10 بھی، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ سے ہو سکے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جتنی تہجد پڑھیں، جتنی رکعات پڑھیں، اس میں مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کریں، اطمینان کے ساتھ قرات کریں، اطمینان کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جو دعا ہوگی خشوع خضوع کے ساتھ، تو وہ دعا قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب اگر نماز تہجد کے طریقہ کی بات کریں تو اس کا طریقہ وہی عام نوافل والا ہوگا، یعنی سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے لیے، منہ میرا خانہ کعبہ کے شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ کر آپ ثنا پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جو بھی صورت آپ کو یاد ہو آپ وہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ صورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اچھی طرح سے ادا کر کے پھر آپ کھڑے ہوں، تھوڑی دیر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے رہیں، پھر اس کے بعد آپ ایک سجدہ کریں، 3 مرتبہ اس میں تسبیح پڑھیں، پھر جب بیٹھیں اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کر دوسرا سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے آپ بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، یا سورہ اخلاص آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور پھر اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلے تشہد ادا کریں گے، پھر آپ درود شریف پڑھیں گے،
پھر دعا پڑھ کر آپ دونوں طرف سلام پھر لیں گے، یہ آپ کی 2 رکعت نماز تہجد کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ 4 ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 آپ مزید پڑھیں، 6 ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ 2 رکعت آپ ایڈ کرتے جائیں گے۔ اور جب آپ تہجد کی رکعات مکمل کر لیں، چاہے آپ نے جتنی بھی پڑھنی ہوں، اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم مرحلہ، اور وہ ہے دعا کا مرحلہ۔ اس وقت آپ نے خوب خشوع، خضوع، الحاح و زاری اور رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت، آپ کی جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ضرورت اور حاجت کو انشاءاللہ پوری کریں گے، آپ کی مشکلات کو، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی صورت آتی ہے، سورہ اخلاص، یا 2-3 صورتیں آتی ہیں، اس لیے ہم تہجد کی زیادہ رکعات ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے جواب عرض ہے کہ تہجد میں آپ کو جتنی صورتیں یاد ہوں اتنی ہی آپ نے پڑھنی ہیں۔ چاہے آپ کو ایک صورت یاد ہے، آپ ہر رکعت میں بار بار وہی صورت ادا کریں گے۔ اگر 2 آپ کو یاد ہیں تو ہر 2 رکعت میں وہی 2 صورتیں پڑھیں۔ اگر کسی کو زیادہ یاد ہیں تو ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ الغرض اس میں کوئی خصوصیت نہیں، یا اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ نے اتنی صورتیں ہی پڑھنی ہیں یا ہر رکعت میں الگ ہی صورت پڑھنی ہے، ایسا کوئی بھی قانون نہیں۔ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں، جتنی آسانی سے آپ صورتیں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے رب کے سامنے جھکنا ہے، آپ کے اندر کتنا خشوع ہے، آپ کے اندر کتنا خضوع ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھیں گے۔ اور دعا میں آپ نے ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔